و اور یا آدم اے آدم، و یا آدم اور اے آدم علیہ السلام، اسکن رہیے، انت آپ، اسکن رہیے انت آپ، وزوجک اور آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی، الجنہ جنت میں، اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہیے، فکلا اور کھاؤ، من حیث جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، فکلا من حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو کھاؤ، ولا اور نہ، تقربا قریب جانا، هذه اس الشجرہ درخت کے، ولا تقربا هذه الشجرہ اور اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین اپنا نقصان کرنے والوں میں سے، فتکونا من الظالمین ورنہ تم دونوں اپنا نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اس کی پاداش میں اسے اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ پھر اس نے انسان کا مقابلہ کرنے کی وہ مہلت مانگی اور اس کو مہلت دے دی گئی۔ یہی واقعہ اب آگے چل رہا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام اللہ علیہا ان دونوں سے فرمایا کہ آپ جنت میں رہیے۔ آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ابتداءً آدم علیہ السلام اکیلے تھے، تو ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے اور ان کی وحشت دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی بائیں پسلی سے ان کا جوڑا پیدا کیا، عورت پیدا فرمائی۔ وہ جو عورت ہے وہ اماں حوا کہلاتی ہیں، وہ پہلی عورت جو ہے وہ اماں حوا کہلاتی ہیں۔ اب یہ جوڑا بن گیا ہے اور یہ دونوں، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جنت میں رہیے، کھائیں پیئیں، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ایک چیز وہ نہیں کرنی، اور وہ فلاں درخت ہے اس کے قریب بھی نہیں جانا اور اس کا پھل نہیں کھانا۔ آگے فوسوسہ، بس برائی کا خیال ڈالا، وسوسہ کہتے ہیں برائی کا خیال ڈالنا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ انسان کے ذہن کے اندر برائی کا تصور، برائی کا خیال، برائی کا ارادہ ڈال سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ صلاحیت دی ہے۔ یہ آپ کہہ لیں کہ وہ جو اس کو مہلت ملی ہے نا، اسی مہلت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے وسوسہ ڈالنا۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان ہمیشہ اللہ کی راہ کے مقابلے میں لوگوں کے ذہنوں کے اندر برائی کا تصور اور خیال ڈالتا ہے۔ برائی کی نئی نئی جہتیں اور نئی نئی شکلیں وہ انسانوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے، اور انسان اس شیطان کے پیچھے لگ کر برائی کے نئے نئے راستوں پہ چلتے ہیں۔ خاص طور پر جب اللہ کا حکم، فرمان، دین، تعلیم کوئی بھی آئے، وہاں تو خاص طور پر شیطان مقابلے پہ آ کر لوگوں کو بدظن کرتا ہے، اس سے ہٹانا چاہتا ہے اس سے۔ یہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے۔ چنانچہ اسی صلاحیت کا اس نے مظاہرہ کیا، فوسوسہ، بس وسوسہ ڈالا، لہما ان دونوں کے ذہنوں میں، الشیطان شیطان نے ان دونوں کے ذہنوں کے اندر برائی کا خیال ڈالا۔ اب یہ جو وسوسہ تھا یہ کیا تھا کہ ہمیں یہ پھل کھانا چاہیے، ہمیں یہ پھل جو ہے جس سے منع کیا گیا ہے
اس کی طرف مائل کیا اس نے دراصل، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نہیں کرنا. تو گویا دراصل شیطان جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کروانا چاہتا ہے ان دونوں سے، کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا اللہ کی نافرمانی کریں. اللہ نے کہا نہیں کرنا اور میں کرواؤں. ہمیشہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے جس کام کے بارے میں کہا نا کہ یہ نہیں کرنا، شیطان وہ کروائے گا، لے کے جائے گا اس طرف، وہ کروائے گا. پیچھے ہم نے بہت کچھ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. شیطان وہ کروائے گا، اس کی طرف لوگوں کو لے کے جائے گا. لیکن اگلے جملے بڑے عجیب ہیں. وہ یہ کہ شیطان کو اس حرکت کا انجام پتا تھا. یعنی شیطان جب ان کو اس طرف لا رہا تھا تو اسے پتا تھا کہ اس کا ایٹ دی اینڈ رزلٹ کیا نکلنا ہے، اس کا انجام کیا ہونا ہے، فوراً اس برائی کا اثر کیا پڑے گا ان دونوں کے اوپر. شیطان کو پتا تھا اور شیطان یہی کرنا چاہتا تھا. وہ کیا تھا دیکھیے. فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے برائی کا تصور، برائی کا خیال ڈالا، لیبدیا، تاکہ ظاہر کرے، لہما، ان دونوں کے سامنے، لیبدیا لہما، تاکہ ظاہر کرے ان دونوں کے سامنے، ما وریا، جو پوشیدہ تھا، عنہما، ان کا، من سوآتہما، سوآت جسم کے مخفی حصے، یعنی سطر کہہ لیں جس کو سطر کہا جاتا ہے نا، کہ آدمی کے جسم کا یہ حصہ مرد کا بھی اور عورت کا چھپا ہوا ہونا چاہیے، اسے سطر کہا جاتا ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سوآہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں جس کی جمع سوآت ہے. تو شیطان ان کے جسم کے ان کا جو سطر ہے وہ کھولنا چاہتا تھا اور ان کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا تھا. لیبدیا لہما ما وری عنہما، وہ چاہتا تھا تاکہ ان کا سطر ان دونوں کے سامنے ظاہر کرے، دوسرے لفظوں میں انہیں بے لباس کرے، ان کا لباس اتروائے. ہم پڑھیں گے اگلے سبق میں، اب یہ اگلا ہی سبق ہوگا. یہ آیت نمبر ہے، آیت نمبر 27 ہے، صفحہ نمبر 32 ہے، آیت نمبر 27 ہے. اس آیت نمبر 27 کے درمیان میں ہے يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا. شیطان ان دونوں کا لباس اتروانا چاہتا تھا. يَنزِعُ عَنْهُمَا، ان کا لباس اتروانا چاہتا تھا، ان کے کپڑے اتروانا چاہتا تھا. لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان کا جو سطر ہے اس کو ایک دوسرے کے سامنے بے لباس کر دیں. یہ شیطان چاہتا تھا. پہلا حملہ شیطان کا انسان کے اوپر جنسی حملہ ہے. پہلا شیطان کا بہکانا وہ جنسی بہکانا ہے، وہ جنسی حملہ ہے. شیطان چاہتا تھا کہ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے سامنے بے لباس کر دے. وہ لیبدیا، تاکہ وہ ظاہر کرے، لہما، ان دونوں کے سامنے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ شیطان کے مقاصد کیا ہیں، شیطان کن راہوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے. وقال، اور کہنے لگا، ماں، نہیں، نہا، منع کیا، کما، تم دونوں کو، ماں نہا کما، نہیں منع کیا تم دونوں کو، ربکما، تم دونوں کے رب نے، تمہارے رب نے تمہیں نہیں منع کیا، عن سے، ہذہ الشجرہ، اس طرف سے، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، نہیں منع کیا تم دونوں کو تمہارے رب نے اس طرف سے، الا، مگر، ان کہ، تکونا، تم دونوں ہو جاؤ گے، ملکین، فرشتے، تم دونوں فرشتے ہو جاؤ گے، او، یا، تکونا، تم دونوں ہو جاؤ گے، من الخالدین، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے، تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی یہ جو پھل کھاؤ گے نا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا تم تو ہمیشہ ہمیشہ اسی جنت کے اندر رہو گے پھر، اور کبھی نہیں مرو گے، ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. منع تو اس لیے منع کیا ہے، اور تم چاہتے ہو
کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہو؟ ہاں تم چاہتے ہو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو تو بسم اللہ کرو، کس نے منع کیا ہے؟ اگلی آیت بھی پڑھ لیں پھر میں اگلی بات بتاتا ہوں. وقاسما، اور قسمیں کھائیں، ہما ان دونوں کے سامنے، وقاسمہما، اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں کہ انی، بے شک میں، لکما، تم دونوں کا، لمن الناصحین، ناصحین خیر خواہ، ناصح سے ہے، میں تو تم دونوں کا بڑا خیر خواہ ہوں. یہاں پر ایک انسانی فطرت اور شیطانی فریب وہ دونوں بیان کیے گئے. انسانی فطرت یہ ہے کہ انسان کھلم کھلا وہ برائی کو قبول نہیں کرتا، وہ گناہ کو قبول نہیں کرتا، یہ انسانی فطرت ہے. لہذا وہ جو شیطان ہے وہ اس کو خیر کے رنگ کے اندر لے کے آتا ہے، بھلائی کے روپ کے اندر لے کے آتا ہے. وہ شر کا داعی بن کے نہیں آتا بلکہ وہ شیطان خیر کا داعی بن کے آتا ہے، اور اسی خیر کے داعی کے روپ میں آ کر وہ انسان کو ڈستا ہے، وہ انسان کو ڈستا ہے. یہ شیطانی چال ہے. وہ براہ راست بندے سے نہیں کہے گا حرام کھاؤ، نہیں کہے گا. وہ کہے گا وقت کے تقاضے ہیں اور اس کے اندر گنجائشیں ہیں، اور اس سے انسانی جو معیشت ہے وہ سنبھلتی ہے، اور اس سے انسانوں کا، بہت سے انسانوں کا بھلا اور فائدہ ہوتا ہے، بہت سے انسانوں کا بھلا اور فائدہ ہوتا ہے. وہ بھلائی اور فائدے کی کا لولی پاپ لے کر وہ انسان کو برائی کے اندر مبتلا کرتا ہے. دیکھیے پھر یہ آیت، دونوں آیت، فوسوس لہم الشیطان، اور اس کا مقصد بالآخر کیا ہوتا ہے؟ انسان کی تباہی اور انسان کی بربادی. اس کا اصل مقصد انسان کی تباہی اور بربادی. انسانی فطرت ہے کہ وہ انسان کھلم کھلا برائی کو قبول نہیں کرتا. انسانی فطرت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر شیطان آدم علیہ السلام کو یہ کہتا کہ آپ یہ پھل کھاؤ گے نا تو آپ اللہ کے نافرمان ہو جاؤ گے اور آپ کا لباس اتر جائے گا، آدم علیہ السلام سوچتے بھی نہ کبھی. لہذا اس نے کیا کیا؟ خیر کا کارڈ استعمال کیا، نیکی والا، بھلائی والا کارڈ استعمال کیا، اور کر کے آدم علیہ السلام کو اپنے ڈھپ پہ لے کے آیا. وسوس لہم الشیطان، شیطان نے ان دونوں کے سامنے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا، ان کے اندر برائی کا تصور پیدا کیا، برائی کا خیال ان کے اندر پیدا کیا. لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، تاکہ جو کچھ ان کا ستر چھپا ہوا ہے وہ ان کے سامنے ظاہر کر دے. وقالا، اور کہنے لگا، ما نہاکما ربکما، نہیں روکا تم دونوں کو تمہارے رب نے، عن ہذہ الشجرۃ، اس درخت سے، الا، مگر اس لیے کہ ان تکونا ملکین، کہ تم فرشتے ہو جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. وقاسمہما، اور قسمیں کھائیں اس نے ان دونوں کے سامنے، انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. فدلاہما بغرور، فدلا، دلا یعنی دلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی شخص آہستہ آہستہ کسی کو اپنے رنگ میں لے آئے، اپنے دام میں پھنسا لے. دلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے. فدلاہما، شیطان نے ان کو اپنے جال میں پھنسا لیا، بغرور، اس طرح دھوکے سے، دھوکے سے ان کو اپنے جال میں، اپنی باتوں میں لے آیا. فلما، پس جب، ذاقا، ان دونوں نے چکھ لیا، الشجرہ، درخت. فلما ذاق الشجرہ، پس جب اس نے درخت، ان دونوں نے، آدم علیہ السلام اور اما حوا نے وہ درخت چکھ لیا، بدت، تو ظاہر ہو گئے، لہما، ان دونوں کے سامنے، سوآتہما، ان دونوں کے ستر، یعنی ان کے جسموں پر جو لباس تھا وہ اتر گیا اور وہ بے لباس ہو گئے. اور یہی شیطان چاہتا تھا، لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، اور ینزع عنہما لباسہما. فلما ذاق الشجرہ، جب ان دونوں نے وہ درخت کھا لیا اور اس کا پھل چکھ لیا، بدت لہما سوآتہما، تو ان دونوں
کے جو سطر تھے وہ ان کے سامنے کھل گئے. وطفقا، اور وہ لگے یخصفانی، چپکانے، اور وہ چپکانے لگے علیہما، اپنے وجود کو، اپنے وجود پر، من ورق الجنہ، ورق پتے، الجنہ درخت، تو وہ درخت کے پتوں سے اپنے وجود کو ڈھانپنے لگے. وہ درخت کے پتوں سے آدم علیہ السلام اور اماں حوا. تو یہ فطر جو شرم اور حیا ہے، یہ فطری طور پر اللہ کی طرف سے انسان کے اندر رکھی گئی ہے. فطری طور پر شرم و حیا انسان کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے رکھی گئی. یہ فطری چیز ہے. اسی لیے ان کو اللہ نے حکم نہیں دیا کہ اپنا وجود ڈھانپو، لیکن فطری حیا ہے تو وہ خود بخود اپنے وجود کو ڈھانپنے لگے. یہ جو فطرت ہے نا، فطرت، اس کو نہیں تبدیل نہیں کرنا چاہیے. فطرت کو اپنی اصلی حالت پر رہنے دینا چاہیے. فطرت کو اپنی اصلی حالت پر رہنے دینا چاہیے. فطرت کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اس کا نقصان پھر کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہے، میں اپنے معاشرے کی بات کرتا ہوں، پاکستان کی. ہمارے ہاں ایک بڑے منظم طریقے سے عرصہ دراز سے حیا کو ختم کر کے بے حیائی کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. کم سے کم پچھلے جو 30 35 40 سال ہیں، اس سے تو باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ ڈے بہ ڈے جو ہے درجہ بدرجہ اس کو بڑھایا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا نے انتہا کر دی. اس کا نقصان کیا ہوا؟ لاہور کے اندر، میں لاہور کی بات کر رہا ہوں، لاہور کے اندر کوئی جوان خاتون صرف آدھا کلومیٹر چل کے دکھا دے کہ اسے کوئی ڈر اور خوف نہ ہو. چل کے دکھا دے، گندی نظریں اس کے پیچھے نہ لگیں، اس کی عزت کو خطرہ نہ ہو. پورے لاہور میں صرف آدھا کلومیٹر چل کے دکھا دے. میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دکھاتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو آپ نے امن قائم فرمایا، حیا قائم فرمائی، لوگوں کو امن، ایمان، اسلام، حیا پر قائم فرمایا. حضور نے فرمایا تھا عدی بن حاتم کو، عدی، وہ عراق کا شہر بصرہ ہے، بصرہ کا علاقہ ہیرا ہے، وہاں سے ایک عورت نکلے گی اور مکہ آئے گی. کہاں؟ عراق، بصرہ، ہیرا اور مکہ. یہاں آئے گی اور اللہ کے گھر کا طواف کر کے جائے گی، اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا. اور حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نا یہ شروع ہو گیا کہ میں اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں. کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پتہ کرتا رہتا تھا کوئی خاتون جو ایسے علاقوں سے دور دراز سے اکیلی آئی ہو، تو کہتے ہیں ایک دفعہ مجھے پتا چلا ایک خاتون آئی ہے. جب میں اس خاتون سے جا کے باقاعدہ ملا، میں نے کہا اب کہاں سے آئی ہیں؟ کہ میں عراق سے آئی ہوں، فلاں علاقے سے آئی ہوں. اچھا، اب کس کے ساتھ ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں اکیلی آئی ہوں. واللہ عالم، کوئی مجبوری ایسی ہوگی کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، تو کسی عذر کی بنا پر، کسی مجبوری کی بنا پر، یا اللہ کے رسول کی وہ بات انسانوں کو دکھانی تھی کہ امن دنیا میں کس سے قائم ہوگا اور معاشرے کس چیز سے پرامن ہوں گے. تو آپ اکیلی ہیں، اکیلی ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. تو آپ کو راستے میں کوئی ڈر نہیں لگا؟ تو وہ کہنے لگی اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں تھا. عطا کہتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھا، میں اس سے ملا، اس خاتون سے. اللہ کے نبی کی بات جو ہے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا. تو یہ انسانی فطرت ہے، حیا. اور جب اس فطرت کو چھیڑا گیا ہے اور اس کو نقصان پہنچانے کی اور ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو پھر آج دیکھ لیجیے، آج اتنے عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے ہیں، اتنے حیران کن ترین واقعات رونما ہو رہے ہیں، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. وہ ہم نے چھیڑا ہے اس کو. اب ہماری خواتین، ہماری بچیاں، اب ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم محفوظ ہیں. وطفقا یخصفان علیہما، اور وہ چپکانے لگے اپنے آپ پر، من ورق الجنہ، جنت کے پتے، اور وہ جنت کے پتے اپنے آپ پر چپکانے لگے.
वनादा और पुकारा, हुमा उन दोनों को, वनादा हुमा और फिर पुकारा उन दोनों को, रब्बुहुमा उनके रब ने, और फिर उनके रब ने उनको पुकारा, आवाज दी, अलम क्या नहीं, अनहकुमा मैंने तुम दोनों को रोका था, अलम अनहकुमा क्या मैंने तुम दोनों को नहीं रोका था, अन से, तिलकुमा तिलकुमा शजरा इस तरफ से, अन तिलकुमा शजरा इस तरफ से, क्या तुम दोनों को मैंने इस तरफ से मना नहीं किया था, वह अकुल और क्या मैंने कहा नहीं था, लकुमा तुम दोनों से, और क्या मैंने तुम दोनों से कहा नहीं था, इन्ना के बेशक अश्शैताना शैतान, लकुमा तुम दोनों का, अदुव्वुम मुबीन खुला दुश्मन है, और क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि शैतान तुम दोनों का खुला दुश्मन है। आला वो दोनों कहने लगे, रब्बना ए हमारे रब, ज़लमना हमसे ज्यादती हो गई, हमने जुल्म किया, अनफुसना अपनी जानों पर, रब्बना ज़लमना अनफुसना ए हमारे रब हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, व इन और अगर, लम तग़फिर न बख्शा आपने, लना हमें और अगर आपने हमें न बख्शा, व तरहमना और अगर आपने हम पर रहम न किया, लनकूनन्ना तो हम हो जाएंगे, मिनल खासिरीन बहुत नुकसान उठाने वालों में से, तो हम बहुत नुकसान उठाने वालों में से। अब हमें यहां दो किरदार दिखाए जा रहे हैं, एक किरदार शैतान का है, तकब्बुर वाला, गुनाह करके अड़ जाने वाला, बुराई करके उसके ऊपर अड़ जाने वाला, इसरार करने वाला, गलत तावीलें देने वाला, हाँ उसके ऊपर झूठ बोलने वाला, गलत तावीलें देने वाला एक शैतान है। दूसरा किरदार इंसान का है, गलती हो गई, जानबूझकर नहीं की बल्कि उससे करवाई गई, उसको लालच देकर, उसको कोई बाग दिखाकर, सब्ज बाग दिखाकर उससे गलती करवाई गई, लेकिन जो ही ये एहसास हुआ कि गलती हो गई है, फौरन अल्लाह के सामने तौबा और इस्तिग़फ़ार, मुआफी तौबा इस्तिग़फ़ार। क़ाला रब्बना, ये दो किरदार हैं, ये दो किरदार हैं। अब एक जो किरदार था उसका अंजाम क्या हुआ, पहला किरदार अल्लाह की हर रहमत से महरूम, अल्लाह की हर रहमत से, हमने कल पढ़ा था उखरुज मिन्हा, बल्कि वो थी आयत, उखरुज मिन्हा मज़ऊमम मदहूरा, चल ज़लील और रुस्वा, दफा हो जाए यहां से, फ़इन्नका रजीम भी हम पढ़ेंगे, उखरुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, निकल यहां से, अब तू हमेशा हमेशा के लिए मलऊन है, मरदूद है, धुतकार दिया गया है, तुझे हर रहमत से महरूम कर दिया गया है। एक ये किरदार है, क्यों, इसलिए कि बुराई को बुराई समझने के बावजूद भी उस पर अड़ा हुआ है, गलत को गलत समझने के बावजूद भी उस पर अड़ा हुआ है, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, तस्लीम नहीं कर रहा। ये एक किरदार है, ये लानती किरदार है, ये गलीज किरदार है, ये मरदूद किरदार है। एक किरदार आदम अलैहिस्सलाम का है, करवा दी गई, ठीक है, हो गई, कर बैठे, जो भी उसको हम गुनाह नहीं कहते, गुनाह नहीं था, इरादतन नहीं था, वो तो एक अच्छाई के गुमान में गए, लेकिन जो ही एहसास हुआ फौरन अपनी गलती का एतराफ, न सिर्फ एतराफ बल्कि अल्लाह से माफी, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए हमारे रब हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अब ये जो किरदार है ना, ये किरदार जन्नती किरदार है, ये अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक किरदार है। ज़लमना अनफुसना, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, व इल्लम तग़फिर लना, और अगर आपने हमें न बख्शा, व तरहमना और हम पे रहम न किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो हम तो बड़ा नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। क़ाला, अल्लाह ताला ने फरमाया, इहबितू, अब तुम उतर जाओ, जमीन की तरफ उतर जाओ, बाज़ुकुम तुम में से बाज, लिबाज़िन बाज के, अदुव दुश्मन होंगे, यानी तुम अब एक दूसरे के दुश्मन हो, वलकुम और तुम्हारे लिए, फिल अर्ज़ि जमीन में, मुस्तक़र ठिकाना भी है, व मताउन और सामान जिंदगी भी है, इला हीन एक वक्त मुक़र्रर तक के लिए, तुम्हारे लिए ठिकाना भी है, यानी अब तुम्हारा ठिकाना भी जमीन है, और जितने वसाइल जमीन के लिए दरकार हैं वो सब के सब तुम्हारे लिए वहां मौजूद हैं। क़ाला, अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया, फीहा इसी में, अब इसी जमीन में, तहयौना तुम जिंदा रहोगे,
وفیہا اور اسی زمین میں تموتون تم مرو گے، ومنہا اور اسی زمین میں سے تخرجون تم پھر نکالے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن۔ بس یہاں